بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پہلے زمانے میں کسی بھی کے ساتھ بھی جنگ کی جاتی تھی تو اس کے پاس پہلے ایک وفد بھیجا جاتا تھا، قاصد بھیجے جاتے تھے، جس میں جنگ کرنے والا، جو حملہ کرنے والا ہوتا تھا، وہ اپنی شرائط وغیرہ بھیجتا تھا۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حکم کیا کہ یزدگرد جو ایرانی بادشاہ تھا اس کے پاس اپنا ایک وفد بھیجو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہر صورت حضرت عمر کی حکم کی تعمیل کرنی تھی، اس لیے انہوں نے یزدگرد کے پاس عرب کے عقل مند اور بہادر سیاستدان کا ایک وفد بھیجا، جن میں نعمان بن مقرن، فرات بن حیان، اشد بن قیس، عمرو بن معدی کرب، مغیرہ بن شعبہ اور معنی بن حارثہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور اسے ہدایت کی کہ پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول نہ کی جائے تو جزیہ، اور جزیہ بھی قبول نہ ہو تو جنگ۔ وفد مدائن پہنچا۔ وہاں کے لوگوں نے جو ان کے ستے ہوئے چہرے، کندھوں پر پڑی ہوئی چادریں، ہاتھوں میں کوڑے، پاؤں میں موڑیا ور دبلے پتلے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑتی ہوئی خاک دیکھی تو کہا، یہ لوگ آخر کس بلبوتے پر ہم سے لڑیں گے؟ ہم پر فتح پانے اور ہمارے پایا تخت میں گھسنے آئے ہیں۔ وفد نے یزدگرد سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ یزدگرد جو ان کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد وفد کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ جب وفد اس کے دربار میں پہنچا تو یزدگرد نے انتہائی نخوت و پندار کے لہجے میں ان سے سوال کیا، تم لوگ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ کیا یہ جرأت تمہیں اس لیے ہوئی کہ ہم آپس کے جھگڑوں میں مصروف ہیں؟ اس کے جواب میں نعمان بن مکرم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کر کے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد کہا، اگر تمہیں اس دعوت سے انکار ہے تو جزیہ قبول کرو، ورنہ ہمارے ساتھ تلوار کے ساتھ جنگ کرو، فیصلہ ہو جائے گا۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر تم نے ہمارا دین قبول کر لیا تو ہم کتاب اللہ تمہارے پاس چھوڑ جائیں گے، اور تمہیں اپنے تمام فیصلے بس کتاب اللہ کے احکام کے مطابق کرنے ہوں گے۔ اس صورت ہم تم سے اور تمہاری حکومت سے کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ اگر تم جزیہ دینا پسند کرو گے تو ہم اسے بھی قبول کریں گے، لیکن ان دو صورتوں کے سوا تیسری صورت جنگ ہوگی۔ یزدگرد کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن اس نے دانش مندی و تحمل و تدبیر و دور اندیشی سے قریب تر ہو کر اور کہا، میں نے دنیا میں تم سے زیادہ بدبخت، تم سے زیادہ کم سواد اور تم سے زیادہ خستہ حال قوم نہیں دیکھی۔ جب کبھی تم سرکشی کرتے تھے تو ہم سرحدی بستیوں کے لوگوں سے کہہ دیتے تھے اور وہ تمہاری گوشمالی کے لیے کافی ہوتے تھے۔ ایرانیوں نے کبھی تم پر چڑھائی نہیں کی۔ تم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ تم ان کے سامنے ٹھہر سکو گے۔ اگر تمہاری تعداد بڑھ گئی ہے تو اس بات پر تمہیں اکڑنا نہیں چاہیے۔ اگر قحط سالی اور افلاس نے تم کو یہاں آنے پر مجبور کیا ہے تو ہم تمہارے کھانے پینے کا اس وقت تک انتظام کر دیتے ہیں جب تک کہ تمہارے ہاں کچھ پیدا ہو۔ ہم تمہارے سرداروں کی عزت کریں گے، تم کو کپڑے پہنائیں گے اور تم پر ایسے شخص کو بادشاہ مقرر کر دیں گے جو تمہارے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آئے گا۔ وہ تھوڑا ڈرا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ وفد نے یہ باتیں سن کر سکوت اختیار کی، مگر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، صبر نہ ہو سکا۔ اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عرب کے سردار اور وہاں کے معززین ہیں، اشراف ہیں اور اشراف سے شرماتے ہیں۔ اشراف کی عزت اور ان کے حقوق کی پاسداری اشراف ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے تم سے سب باتیں نہیں کہی اور نہ تمہاری سب باتوں کا ہی جواب دیا۔
تم مجھ سے بات کرو تاکہ میں صاف صاف جواب دوں، اور یہ لوگ اس کی شہادت دیں تم نے ہماری خستہ حالی کا ذکر کیا ہے، بے شک ہم ایسے ہی تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ خستہ حال تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عرب کی فاقہ مستی کی تفصیل بیان کی، اور نعمان بن مقرن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، تم چاہے جزیہ پسند کر لو یا تلوار یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ یہ سن کر یزدگرد آپے سے باہر ہو گیا۔ غضبناک لہجے میں اس نے کہا، اگر قاصدوں کا قتل خلاف اصول نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا، جاؤ تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ مٹی والا ٹوکرا منگوایا۔ یہ وہ مٹی کی ٹوکری تھی جو اس نے مسلمانوں کو سر پہ اٹھوائی، اس لیے تھی کہ میں ان کی ذلت کروں گا، ان کی بے عزتی کروں گا، لیکن اس کو بعد میں اپنے ہی نجومی نے کہا تھا کہ یہ آپ نے کام نہیں کرنا تھا، آپ نے تو اب مطلب اپنی سلطنت ان کے حوالے کر دی، خود اٹھا کے ان کو دے دی ہے۔ اس کے بعد مٹی کا ٹوکرا لانے کا حکم دیا اور کہا، ان میں جو سب سے زیادہ معزز ہو یہ ٹوکرا اس کے سر پر لاد کر اسے ہانکتے ہوئے مدائن کے باہر نکال دو، اور وفد سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ اپنے سردار سے جا کر کہہ دو کہ میں تمہاری سرکوبی کے لیے رستم، جو ان کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، ایک علاقے کا سربراہ بھی تھا، پہلوان بھی تھا، طاقتور تھا، اس کو بھیجتا ہوں، رستم کو بھیج رہا ہوں، اور اس سے وہ تمہیں قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا، کیونکہ قادسیہ ان سے پہلے وہ چھین چکے تھے۔ قادسیہ ایک شہر تھا جو ان سے وہ فتح کر چکے تھے، کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، جو قادسیہ انہوں نے ایرانیوں سے فتح کیا ہوا تھا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں قادسیہ کی خندق میں جو ہے نا تم لوگوں کو دفن کر دے گا، پھر میں اس کو تمہارے ملک بھیج کر تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تم شاپور کو بھول جاؤ گے۔ اور شاپور وہ شہر تھا جو ایرانیوں کا ہی تھا، جو عراق کے نواب میں پڑتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے چھین لیا تھا، فتح کر لیا تھا۔ یہ سارے اس کو غم اور غصے تھے، اس لیے اس نے کہا تھا کہ ہمیں ہمارے آپس اختلاف کی وجہ سے تم لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہ وہ شہر تھے جو مسلمانوں سے پہلے لے چکے تھے۔ وفد کے ارکان یزدگرد کے غصے اور دھمکی سے بالکل معروب نہ ہوئے، بلکہ عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مٹی کا ٹوکرا اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے بولے، میں ان میں سب سے زیادہ معزز ہوں، میں ان سب کا سردار ہوں، اور مٹی کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ایوان کسریٰ سے نکل کر اپنے گھوڑے کے پاس پہنچ کر اس پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قادسیہ پہنچ گئے۔ قلعہ فدیق میں وفد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اور عاصم بن عمرو نے سارا ماجرا بیان کر کے کہا، انہوں نے اپنی زمین خود ہمیں دے دی ہے۔ پھر بولے، مبارک ہو، ان کے ملک کی کنجیاں اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ تو یہ وہ تھا واقعہ جو یزدگرد کے ساتھ پیش آیا تھا، جو اکثر ہم سنتے تھے کہ ایک مسلمان وفد گیا تھا ایرانی بادشاہ کے پاس، انہوں نے جا کے دین اسلام کو ان کو دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ٹوکری مٹی کو اٹھوا دی تھی۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اپنا بیان کنٹینیو کریں گے روز آنے والے ویڈیوز میں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔